السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج 20 رمضان ہو چکے ہیں اور کافی اسٹوڈینٹس روزے رکھ رہے ہوں گے، اور رکھنے بھی چاہیے، روزے فرض ہیں، چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آخری عشرہ ہے، کچھ لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی اعتکاف میں بیٹھوں تو کلاس ریگولر نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی ہم آج یہ ایک ولی دکنی کی غزل ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ولی دکنی 1767 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، 1767 عیسوی میں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور 1667 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور 1707 عیسوی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 1667 عیسوی ان کی پیدائش ہے، اور 1707 عیسوی ان کی وقت ہے، وفات کا وقت ہے 1707 عیسوی۔ یعنی ان کی عمر دیکھیے آپ، لگ بھگ 30 برس، اونلی 30 برس کی عمر تھی، اور آج ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ زمانہ ان کو یاد کرتا ہے۔ اور ولی وطن اورنگ آباد، ولی کا وطن اورنگ آباد تھا، یعنی یہ اورنگ آباد کے تھے۔ ان کے زمانے میں گجرات دکن کے علاقے میں شامل تھا، دکشن کے علاقے میں گجرات شامل تھا، اسی لیے وہ ولی دکنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ولی ایک معزز صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مشہور صوفی شاہ سعد اللہ گلشن کے مرید تھے۔ کس کے مرید تھے؟ شاہ سعد اللہ گلشن کے یہ مرید تھے۔ انہوں نے بیرون گجرات کے کئی سفر کیے، یعنی گجرات کے باہر بھی انہوں نے بہت سفر کیے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری کی شہرت ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئی۔ وہ دوبارہ دہلی بھی آئے، دوسری بار میں اپنا اردو دیوان بھی ساتھ لائے، اردو دیوان اپنا ساتھ میں لائے۔ ولی نے غزل میں تصوف کے موضوعات، تصوف یعنی صوفیت اور عشقیہ مضامین کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔ عشقیہ مضامین، پیار محبت کی باتوں کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں بیان کیا۔ ان کی زبان قدیم ہوتے ہوئے بھی، قدیم دکنی، قدیم یعنی پرانی ہوتے ہوئے بھی مشکل نہیں معلوم ہوتی۔ اس کو دکنی اور دہلوی اردو کے درمیانی رابطے کی زبان کہا جاتا ہے، یعنی دکنی یعنی دکشنی اور دہلوی دونوں کے درمیانی والی زبان اس کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے، ولی سے پہلے دکن میں مثنوی کی صنف زیادہ مضبوط تھی، مثنوی صنف پر بہت زیادہ لکھا جاتا تھا، لیکن ولی نے غزل کو اولیت دی، یعنی غزل کو اولیت دی، اس کو پہلا مانا، اور اس طرح دکن کے شعری ادب میں غزل کو ایک ممتاز درجہ دیا۔ یوں تو ان سے پہلے بھی دکن میں غزلیں کہی جاتی رہیں، لیکن انہوں نے غزل کو جس خوبصورتی اور جس طرز اظہار سے آشنا کیا، وہ انہی کا حصہ ہے، یعنی انہی کا حصہ ہے کہ غزل کو انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ میں پیش کیا۔ دیکھتے ہیں ان کی غزل، پڑھتے ہیں۔ شراب شوق سے سرشار ہیں ہم، شراب شوق سے سرشار ہیں ہم، کبو بے خود کبو ہوشیار ہیں ہم، یعنی شراب کے شوق سے ہم مست ہیں، شراب کے شوق میں ہم مست ہیں، شراب کے شوق میں ڈوبے ہوئے ہیں، کبو بے خود کبھی ہوشیار ہیں ہم، کبھی کبھی بے خود یعنی بے خبر ہیں، مدہوش ہیں، تو کبھی ہوشیار ہیں ہم، کبھی ہوشیار ہیں۔ دورنگی سوں تیری اے سرے رونا، دورنگی سے سوں تیری، سوں کا مطلب بھی سے ہے، اور سے کا مطلب بھی سے ہے، سے دورنگی سوں تیری سرے رونا، کبھو راضی کبھو بیزار ہیں ہم، یعنی تیری مکاری سے اے میرے معشوق۔ سر رونا، ویسے سرو تو ایک درخت ہوتا ہے، رونا ایک پھول ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے معشوق کو اس خوبصورت درخت اور اس خوبصورت پھول سے تشبیہ دے کر کے کہا ہے، یعنی انہوں نے اپنے معشوق کو
اسی نام سے استعمال کیا سر رونا اے میرے معشوق اے میرے محبوب، کبھی راضی کبھی بیزار ہیں ہم تیری مکاری سے، کبھی راضی کبھی بیزار ہیں ہم، کبھی تو راضی ہیں اور کبھی ناراض ہیں ہم، بیزار یعنی ناراض ہیں ہم، تیرے تسخیر کرنے میں سریجن، تیرے تسخیر کرنے میں سریجن یعنی تجھے قابو کرنے میں اے معشوق، تیرے تسخیر کرنے میں تیرا اس قابو کرنے کے کام میں میرے محبوب کبھی کبو ناداں کبو غیار ہیں ہم، یعنی کبھی ہم نادان ہیں کبھی بولے والے ہیں اور کبھی عیار ہیں ہم، سوری غیار نہیں عیار ہے یہ، اور عیار کا مطلب ہوتا ہے چالاک، چال چلنے والا، کہ کبھی تو ہم نادان بن جاتے ہیں تیری اس قابو میں کرنے والے کام میں اور کبھی ہم چالاک بن جاتے ہیں۔ صنم تیرے نین کی آرزو میں کبھو سالم کبھو بیمار ہیں ہم، صنم ویسے تو بت کو بولتے ہیں، مورتی کو بولتے ہیں، اور یہاں صنم سے مراد معشوق ہے، محبوب ہے، اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اے صنم اے میرے صنم، تیرے نین کی آرزو میں یعنی تیری آنکھوں کی آرزو میں کبھی سالم یعنی کبھی تو ہم صحیح سلامت ہیں اور کبھی بیمار ہیں ہم، کبھی بیمار ہیں، سالم صحیح سلامت تندرست، ولی وصل و جدائی سوں صنم کی، ولی وصل و جدائی سوں صنم کی۔ اب یہ دیکھیے آپ یہاں یہ مقطع استعمال کیا ہے، ولی نے اپنا مقطع ہے یہ ولی کا، ولی اور یہ تخلص یہاں استعمال کیا ہے اس مقطع کے اندر، ولی وصل و جدائی سوں صنم کی، کبھو صحرا کبھی کبھو گلزار ہیں ہم، کبھو صحرا یعنی کبھی کبھی تو ریگستان ہیں اور کبھی باغ ہیں ہم، کہ ولی وصل و جدائی یعنی کبھی صنم سے ملاقات اور صنم کی جدائی سے ہم کبھی تو ریگستان بن جاتے ہیں اور کبھی باغ بن جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی غزل آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، تھوڑا سا الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سی کا مطلب سے ہے، سرشار کا مطلب مست ہے، اور اسی طرح سے بے خودی بے خود کا مطلب بے خبر، مدہوش، دورنگی، مکاری، سوں سے، سر رونا سرو کا خوبصورت درخت، مراد خوش قامت معشوق، کبھو کبھی، تسخیر قابو میں کرنا، سریجن معشوق، سالم تندرست، صنم بت معشوق، وصل ملاقات، صحرا ریگستان بیابان جنگل، گلزار چمن باغ۔ یہ بھی پڑھنا ضروری ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے اس میں سے بھی سوال آ جائے کہ دکنی کوئی الگ زبان نہیں بلکہ یہ اردو کی ہی ایک پرانی شکل ہے، یعنی دکنی کوئی الگ زبان نہیں ہے، اردو کی پرانی شکل ہے، پرانے زمانے میں جو اردو بولی جاتی تھی دکن میں وہی ہے، بہت پہلے شمالی ہند میں یعنی یہ اتری ہند میں بھی اسے ملتی جلتی زبان بولی جاتی تھی، اس سے ملتی جلتی زبان بولی جاتی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ زبان میں تبدیلی آتی گئی اور آج دکنی اور شمالی ہند کی اردو میں اچھا خاصا فرق ہے۔ ولی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قدیم اردو یعنی دکنی اور میر اور سودا کی اردو یعنی دہلوی اردو کے درمیان ایک خوبصورت ربط یعنی ایک خوبصورت ان کے درمیان رشتہ پیدا کیا۔ ولی کی زبان میں ایک طرح کی مٹھاس پائی جاتی ہے جو ہندی اور فارسی کے الفاظ تناسب اور توازن کے ساتھ استعمال کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے ٹھیٹھ دکنی زبان کا استعمال کم کیا ہے، ٹھیٹھ دکنی زبان کا استعمال انہوں نے کم کیا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔